बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की स्टोरी है लोर्डेस लोयोला की, जो कि अमेरिकी आर्मी में एक सोल्जर की हैसियत से काम करती हैं और इनके इर्द गिर्द का माहौल इंतहाई दर्जे का इस्लाम मुखालिफ है। ऐसे माहौल में रहकर भी इन्होंने किस तरह खुद इस्लाम कबूल किया, अपने बच्चों को मुसलमान बनाया, इवन अपने हस्बैंड को भी दायरा इस्लाम में दाखिल किया, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम लोर्डेस लोयोला है और मैं अमेरिकी आर्मी में एक सोल्जर के तौर पर भर्ती हुई। और आर्मी में भर्ती होने के कई साल बाद मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। आर्मी में ड्यूटी के दौरान मुझे 2 मरतबा अफ़गानिस्तान भेजा गया, मगर इन 2 मरतबा अफ़गानिस्तान में अपनी ड्यूटी के दौरान मेरा जिन मुसलमान लोगों के साथ मेलजोल रहा वो बहुत ही अच्छे लोग थे और उन्होंने मेरे मुसलमानों के खिलाफ तमाम बुरे नज़रियात बदल कर रख दिए। वरना अफ़गानिस्तान जाने से पहले मैं मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे मीडिया और हमारे सियासतदानों ने मुसलमानों का जो नक्शा हमारे जहन में बना रखा है वो उन मुसलमानों से कतई मुख्तलिफ है जो कि असल इस्लाम और मुसलमान हैं। So to Islam, I actually found Islam years after I was in the military. So I had already joined the military. I joined the military in 2009, and then I started looking into Islam in 2015. Now I have been deployed twice to Afghanistan, so I had already met Muslims at that time that were from Afghanistan. Very nice people. It kind of really changed my perspective on what Islam and Muslims really were. दरअसल मैंने आर्मी को 2009 में ज्वाइन किया था और 2015 में इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बनाना शुरू की, और इसकी वजह हमारे साथ मिलिट्री में एक अमेरिकी सोल्जर था जो कि मुसलमान था। उसने मुझे इस्लाम की हकीकत से रोशनास कराया और मेरे दिल में हकीकत जान लेने के बाद मुसलमानों के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। फिर 2015 में अमेरिका में इलेक्शन का इनकाद हुआ और इलेक्शन में सियासी जमातों ने इस्लाम मुखालिफ जंग को ही अपनी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से अमेरिकी मुआशरे में हर तरफ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक बहस शुरू हो गई और हर आदमी इस्लाम मुखालिफ गुफ्तगू करने लगा। तो फिर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि नहीं, इस्लाम बुरा मज़हब नहीं है। मैंने इंटरनेट पर हकीकी इस्लाम से आगाही और मुसलमानों के दिफा के लिए मुहिम चलाने का इरादा किया। मेरा मकसद उन ट्रोल्स को रोकना था जो कि हर वक्त ऑनलाइन इस्लाम मुखालिफ बकवास करते रहते हैं। तो इन सब के लिए लाजमी था कि मेरे पास इस्लाम की बहुत ज़्यादा मालूमात हो। बस इन्हीं मालूमात को जमा करने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया, क्योंकि मैं लोगों को जज्बाती जवाब देने के बजाय इल्मी जवाब देना चाहती थी। इसीलिए मुझे खुद इल्म होना ज़रूरी था। बस इन्हीं मालूमात को हासिल करते करते मैं इस्लाम से इस कदर कायल हो गई कि मैं तकरीबन इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार थी। बस चंद सवाल थे जिनके जवाबात मुझे दरकार थे। वो सवाल मेरे इस्लाम कबूल करने के राह में रुकावट थे, मगर मैं आज सोचती हूँ कि वो बहुत ही बचकाना सवाल थे। फिर इसी दौरान मेरा नेब्रास्का सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक मरतबा एक मस्जिद में कोई शेख साहब इस्लाम के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे, तो ऐसे ही दरवाजे खुले देखकर मैं मस्जिद में जाकर बैठ गई और वहाँ पर तकरीर के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो उन्होंने मजमे से कहा कि आपके दिल में कोई सवाल हो तो पूछें। मैंने हाथ खड़ा किया कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं और मैंने अपने कुछ सवाल उनके सामने रखे, जैसे कि मुसलमान जिहाद और दहशतगर्दी को कैसे अलग अलग फ़र्क करते हैं, और इस्लाम में औरतों को उतनी विरासत क्यों नहीं मिलती जितनी मर्दों को मिलती है। इसी तरह के और कई सवाल थे। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रही कि आपको तंग करना मेरा मकसद हो, मगर मैं वाकई इन सब सवालों के जवाब जानना और समझना चाहती हूँ। When I went and they gave their presentation, everybody was really nice, and at the end they were like, okay, questions, right? Q&A. And so right away I raised my hand and I'm like, so how come women aren't allowed to have the same inheritance as men? And how come you guys are linked with terrorism? All kinds of questions. I was going at them because I don't know, I felt like I needed the answers. And now that I look back at it, I think it was a lot like making sure that because he knows who I am,
اور جو صاحب وہاں ممبر پر کھڑے ہوئے تھے وہ بڑے تحمل سے میرے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور پورے ہال میں صرف میں ہی اکیلی تھی جو سوالات پوچھے چلی جا رہی تھی۔ اس کے برعکس میں نے اپنے بچپن سے جو کیتھولک چرچ کا رویہ دیکھا تھا، ان سے کسی چیز کی لاجک کے متعلق سوال کرو تو وہ یہی کہتے تھے کہ بس تم اس پر اعتقاد رکھو، اور وہ اکثر سوالوں کے جواب میں یہی ایک جملہ دہرا دیا کرتے تھے۔ بہرحال میں وہاں سے تسلی بخش جواب لے کر واپس آئی، جو کہ مجھے ان ٹرولز کے خلاف آن لائن ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے تھے۔ پھر اسی دوران میری اسی مسلمان بھائی سے گفتگو ہوئی جو کہ ملٹری میں میرے ساتھ تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اور تم جن سوالوں کے جواب چاہتی تھی کیا وہ تمہیں مل گئے ہیں؟ تو کیا ابھی بھی تمہارا دل اسلام کی طرف سے صاف نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میرا دل اسلام کے لیے صاف ہے۔ اس نے کہا تو پھر تم شہادت کے کلمات پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا ہاں، میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں، اور اگلے دن میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ And a brother comes close and he's like, so what are you waiting for? Like, what is holding you back from being Muslim? And I looked at him and I'm like, nothing. And he's like, so do you want to take your shahada right now? And I was like, yeah, I do. And so I literally took my shahada that same day. اور یہ سب کچھ صرف 4 سے 5 مہینے کے اندر ہو گیا۔ میں جب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کر رہی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں سفر کر رہی ہوں اور میں حق کے راستے کی مسافر ہوں، اور جس دن میں نے کلمہ پڑھا اس دن کا سکون میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس یوں سمجھ لے کہ جیسے بہت لمبے عرصے کے سفر کی تھکاوٹ کے مارے جیسے منزل مل گئی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں در بدر تھی اور مجھے گھر مل گیا ہو۔ بہرحال وہ 10 دسمبر 2015 کا دن تھا، اور میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں جانتی تھی کہ میرا علم حاصل کرنے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، مجھے ابھی بھی اور بھی بہت سارا علم حاصل کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی پورا کریڈٹ دوں گی۔ اس نے مجھے میری زندگی کے ہر موڑ پر مکمل سپورٹ کیا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو بھی وہ بہت مددگار تھا۔ اب تو وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، مگر شروع میں جب وہ مسلمان نہیں تھے تو بھی انہوں نے اسلام قبول کرنے میں میری بہت مدد کی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کی۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں کوئی دوسرا شخص جو خود مسلمان نہ ہو وہ اپنی بیوی کے اسلام قبول کرنے پر اتنی مثبت رویہ رکھتا ہوگا۔ بہرحال میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور میری ملٹری میں ملازمت بھی جاری تھی۔ پھر میں نے ہاف بازو ٹی شرٹ کی جگہ مکمل بازو والی قمیضیں اور لمبی پینٹس پہننا شروع کر دیں۔ میں نے اپنے ملٹری کیپ کے نیچے حجاب لینا شروع کر دیا، مگر یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوا۔ میرے اندر تبدیلیاں آتے آتے کئی سال لگے، اور 2018 میں نے حجاب لینا شروع کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میری فیملی میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اس لیے میں ہر چیز کو اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں حجاب لینے میں اتنی لیٹ تھی۔ رہ گئی بات اسلام کے بعد دوسرے لوگوں کے رویے کی، تو میرے ساتھ کسی نے منفی رویہ نہیں رکھا۔ شاید میری ملٹری میں ملازمت کی وجہ سے لوگ مجھ سے ڈرتے ہوں۔ رہی گئی بات میرے ہسبینڈ کی، تو ان کے بارے میں مجھے کبھی امید ہی نہیں تھی کہ وہ زندگی میں کبھی اسلام قبول کریں گے، مگر میرے متعلق وہ ایک جملے میں مان گئے۔ جب میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی بہتر سمجھتی ہو تو جیسی تمہاری مرضی۔ مگر ہم نے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بیٹے میرے ساتھ مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور ان کے باپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر اسی حال میں کئی سال گزرے، اور ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کیوں نہ آج ہم سب اکٹھے مسجد چلیں۔ میں بھی مسجد چلتا ہوں، تو ہم سب اکٹھے مسجد گئے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، اور وہاں جمعے کے دن امام صاحب کی ساری تقریر اسی موضوع پر تھی کہ امریکہ جیسے معاشرے میں رہ کر کس طرح اسلام ہی وہ واحد طرز زندگی ہے جو آپ کو کھلے عام فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ مکمل خطبہ سننے کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا کیا؟ میں بہت حیران ہو گئی تھی۔ بہرحال ہم امام صاحب کے پاس گئے اور میرے ہسبینڈ نے امام صاحب سے کلمہ پڑھا اور انہوں نے وہی اسلام قبول کر لیا، اور میرے بڑے بیٹے نے بھی کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ اس وقت 7 سال کا تھا، چھوٹا بیٹا تو بہت چھوٹا تھا۔ اب ہمارا تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے جو کہ پیدائشی مسلمان ہے، یوں کہیں کہ ہمارے گھر میں پہلا مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا
کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے اسلام قبول کرنے کی اتنی خوشی تھی جتنی خوشی مجھے اپنے اسلام قبول کرنے پر بھی نہیں تھی، اور وہ میرے لیے خوشگوار ترین دن تھا جب میری پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ آخر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اپنے دین اور سیدھے راستے کی ہدایت دے، آمین۔ Sons' faces, having our children witness their father take his shahada, I can't even explain the feeling as a mother and as a wife, like to just see that moment and experience, number one, my husband becoming Muslim, and then our sons witnessing that, like, it was just so beautiful. It's just so beautiful. I can't even explain. You guys hug and embrace Yes, each of other. course. Yes, definitely. We were just beyond happy. Beyond happy. دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔